بچیوں، آج ہم سنیں گے نماز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں سنیں گے؟ نماز کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیاری پیاری کتاب جو کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، اس کو بولتے ہیں قرآن شریف۔ تو قرآن شریف بھی بولتے ہیں، قرآن پاک بھی بولتے ہیں، قرآن کریم بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ اخلاص قرآن پاک ہی میں یہ صورت موجود ہے، اور اس میں چونکہ ہمارے مسلمانوں کا جو عقیدے کا بھی بیان ہے نا کہ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کو کسی نے جنا نہ ہی اس نے کسی کو جنا، یعنی اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اس پیاری پیاری کتاب میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ والے اور جنت والے یہ برابر نہیں، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، یعنی دونوں ایک نہیں ہیں۔ دوزخ والے الگ ہیں اور جنت والے الگ ہیں، اور جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اور پیاری بچیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ عبادت کرنے کے عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ قرآن پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش یعنی معافی اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی یہ کہ جو ایمان والے ہیں نا اور جو اچھے عمل کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں، الحمدللہ علیہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے، اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے، ان کے لیے معافی ہے، ان کی بخشش ہے۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا پیاری بچیوں؟ نماز۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز کس کی چابی ہے؟ کی چابی ہے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک دن میں کتنی نمازیں فرض فرمائی ہیں؟ تو ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ پہلی نماز، دوسری ظہر، تیسری، چوتھی